بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ابس رضی اللہ تعالی عنہ کی تفصیلی کہانی۔ حضرت ابو ابس رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا اصل نام عبد الرحمن بن جبر تھا، مدینہ کے قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے اور یہ قبیلہ انصار کے معزز قبائل میں شمار ہوتا تھا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مہاجرین کی مدینہ ہجرت کے بعد دل و جان سے مدد کی۔ حضرت ابو ابس اسلام کی ابتدائی روشنی میں ایمان لائے اور دین کی خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ قبول اسلام کا واقعہ۔ مدینہ میں اسلام کی دعوت حضرت مصعب بن عمیر کے ذریعے پہنچی تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر، جو مکہ کے خوشحال اور نوجوان صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر مدینہ پہنچے اور اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ حضرت ابو ابس ان خوش نصیب صحابہ میں شامل تھے جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کی شمع روشن کی۔ حضرت ابو ابس کے قبول اسلام کا واقعہ نہایت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ مدینہ کے بیشتر افراد نے اسلام کو ایک نیا دین سمجھ کر مخالفت کی تھی، لیکن حضرت ابو ابس نے حق کی پہچان کی اور فوراً اسلام قبول کر لیا۔ آپ کے اسلام سے محبت کا یہ عالم تھا کہ جیسے ہی انہوں نے دین کو حق پایا، اپنی پوری زندگی اسی راہ کے لیے وقف کر دی۔ بیعت عقبہ میں شرکت۔ حضرت ابو ابس ان خوش نصیب صحابہ میں تھے جنہیں بیعت عقبہ ثانیہ میں شرکت کا شرف حاصل ہوا۔ یہ بیعت اسلام کی تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا، جب مدینہ کے انصار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا عہد کیا اور ان کی مدد کے لیے اپنی جان و مال پیش کرنے کا وعدہ کیا۔ بیعت عقبہ ثانیہ کے دوران حضرت ابو ابس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر نہ صرف اپنی وفاداری کا اظہار کیا بلکہ دین اسلام کے دفاع کے لیے اپنی جان قربان کرنے کا عہد بھی کیا۔ یہ عہد اس وقت کیا گیا تھا جب مکہ میں کفار کے ظلم و ستم اپنے عروج پر تھے، اور ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کرنا ایک بڑا فیصلہ تھا۔ غزوات میں شرکت۔ حضرت ابو ابس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کئی غزوات میں شرکت کی۔ آپ کی شجاعت اور بہادری کی داستانیں اسلامی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ آپ خاص طور پر درج ذیل غزوات میں شریک ہوئے۔ غزوہ بدر۔ غزوہ بدر اسلام اور کفر کے درمیان پہلا بڑا معرکہ تھا، جس میں حضرت ابو ابس نے بھرپور حصہ لیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی، مگر حضرت ابو ابس جیسے مخلص صحابہ کی بدولت یہ جنگ فتح میں تبدیل ہوئی۔ آپ نے اس جنگ میں اپنی بہادری کے جوہر دکھائے اور کفار کے کئی سرداروں کو زیر کیا۔ غزوہ احد۔ غزوہ احد میں حضرت ابو ابس نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ اس جنگ میں جب مسلمانوں کی صفیں منتشر ہوئیں، حضرت ابو ابس ان چند صحابہ میں شامل تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہے اور آپ کا دفاع کرتے رہے۔ آپ کی اس وفاداری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سراہا۔ دیگر غزوات۔ حضرت ابو ابس نے غزوہ خندق اور دیگر کئی معرکوں میں بھی حصہ لیا۔ ان جنگوں میں آپ نے نہ صرف دشمنوں کا مقابلہ کیا بلکہ اسلامی فوج کو حوصلہ دیا۔ تقویٰ اور پرہیزگاری۔ حضرت ابو ابس اپنی عبادات، زہد اور تقویٰ کے لیے مشہور تھے۔ آپ کا زیادہ تر وقت اللہ کی عبادت، قرآن کی تلاوت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں گزرتا تھا۔ آپ کو دنیاوی چیزوں کی کوئی لالچ نہ تھی، بلکہ آپ کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا کا حصول تھا۔ آپ اکثر راتوں کو جاگ کر اللہ سے دعا کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے۔ آپ کے دل میں آخرت کا خوف اور اللہ کی محبت اتنی شدید تھی کہ دنیاوی آزمائشوں کو بالکل معمولی سمجھتے تھے۔
ایک عظیم سبق حضرت ابو عبس کی زندگی میں ایک واقعہ نہایت سبق آموز ہے۔ ایک دن کسی صحابی نے ان سے پوچھا کہ آپ دین کے لیے اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے اور آخرت کی کامیابی کے لیے ہم جتنی زیادہ محنت کریں وہ بھی کم ہے۔ یہ الفاظ آپ کے ایمان اور اللہ سے محبت کی گہرائی کو ظاہر کرتے ہیں۔ وفات حضرت ابو عبس کا انتقال خلافت راشدہ کے ابتدائی دور میں ہوا۔ آپ نے اپنی پوری زندگی دین اسلام کے لیے وقف کی اور اپنی آخری سانس تک اس عہد پر قائم رہے جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیعت عقبہ کے دوران کیا تھا۔ حضرت ابو عبس کی زندگی سے سبق: دین کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرنا بہترین کامیابی ہے۔ اللہ پر مکمل بھروسہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب بناتی ہے۔ دنیاوی خواہشات کو ترک کر کے آخرت کی کامیابی کے لیے جدوجہد کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ سٹوری اچھی لگی تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔